السلام علیکم حضرات، یہ واقعہ ایک بڑے نبی کا ہے جن کو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، جو بہت مشہور ہے۔ آپ جانتے بھی ہوں گے کہ ان کے زمانے میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جس کا نام فرعون تھا۔ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ اس دور میں ایک واقعہ گزرا ہے جو بڑا دلچسپ ہے۔ وہ واقعہ اس ویڈیو میں بیان کیا جاتا ہے۔ آپ حضرات اس ویڈیو کی آڈیو کو غور سے سنیں تاکہ ہم کو اس سے کچھ سبق حاصل ہو جائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ فرعون چونکہ اس وقت کا بادشاہ تھا تو اس نے جادوگروں کو بلایا اور فرعون کی جانب سے لوگوں سے کہا گیا کہ تم بھی جمع ہو جاؤ اور دیکھو کہ دونوں فریق کیا کرتے ہیں اور دونوں میں کون غالب آتا ہے۔ جب فرعون کے جادوگر آئے تو جادوگروں نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ اگر ہم غالب ہو گئے تو ہمارے لیے کوئی معاوضہ بھی ہے۔ تو فرعون نے کہا اس وقت تو تم میرے نہایت قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ چنانچہ مقررہ دن فرعون بڑی شان اور شوکت کے ساتھ اپنی فوج اور جادوگروں کے ساتھ میدان میں پہنچ گیا۔ جب جادوگر مقابلے کے لیے میدان میں اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمہاری خرابی ہو، تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا، اور بے شک وہ ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام سن کر جادوگروں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ بعض کہنے لگے کہ یہ بھی ہماری طرح جادوگر ہے، اور بعض کہنے لگے کہ یہ باتیں جادوگروں کی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے سے منع کر رہے ہیں۔ انہوں نے چھپ کر یہ مشورہ کیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ چلے، اور اس مشورے میں بعض جادوگروں سے کہنے لگے بے شک یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں اور تمہارا بہت شرف اور بزرگی والا دین لے جائیں، تو تم اپنا داؤ جمع کر لو، پھر صف باندھ کر آ جاؤ، اور بے شک آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب آئے گا۔ اس کے بعد جادوگروں نے صف بند کر لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا آپ اپنے عصا ڈالیں گے یا ہم اپنے جادو کا سامان ڈالیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو سامان ڈالنا ہے وہ ڈال دو۔ آپ علیہ السلام نے جادوگروں سے یہ بات اس لیے فرمائی تاکہ ان کے پاس جو کچھ جادو کے مکر اور حیلے ہیں پہلے وہ سب ظاہر کر لیں، اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنا معجزہ دکھائیں، اور جب حق باطل کو مٹائے اور معجزہ جادو کو باطل کر دے تو دیکھنے والوں کو بصیرت اور عبرت حاصل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم، بے شک ہم ہی غالب ہوں گے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم اس لیے کھائی کہ انہیں اپنے غلبے کا اطمینان تھا، انہیں اپنے جیتنے کا اطمینان تھا، کیونکہ انہوں نے جادو کے انتہائی اونچے درجے کا عمل ظاہر کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سانپوں سے بھر گئی اور میدان میں سانپ ہی سانپ دوڑ رہے ہیں، اور دیکھنے والے اس نظر بندی سے مسحور ہو گئے۔ اور بعض علماء کے بقول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انسانی فطرت کے مطابق اپنے دل میں اس بات کا خوف محسوس کیا کہیں وہ سانپ ان کی طرف ہی نہ آ جائیں، اور بعض مفسرین کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں قوم کے حوالے سے خوب محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ معجزہ دیکھنے سے پہلے ہی اس نظر بندی کے گرویدہ ہو جائیں اور معجزہ نہ دیکھیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ
ولا يفلح الساحر حيث أتى. ترجمہ: ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب ہو، اور تم بھی اسے ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا. بے شک جو انہوں نے بنایا ہے وہ تو صرف جادوگروں کا مکر اور فریب ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اسی وقت بہت بڑا سانپ بن کر ان رسیوں اور لاٹھیوں کو نگلنے لگا جو جادو کی وجہ سے اژدہے بن کر دوڑ رہے تھے. جب وہ ان سب کو نگل گیا اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے دست مبارک میں لیا، اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا، تو وہ پہلے کی طرح عصا ہو گیا. جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا، یہ جادو نہیں ہے، اور یہ دیکھنے کے بعد ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اور یوں لگتا تھا جیسے کسی نے انہیں پکڑ کر سجدے میں گرا دیا ہو. پھر جادوگروں نے سچے دل سے کہا: آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. ترجمہ: ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہاں کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. سبحان اللہ! کیا عجیب حال تھا کہ جن لوگوں نے ابھی کفر اور انکار اور سرکشی کے لیے رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی تھیں، ابھی معجزہ دیکھ کر انہوں نے شکر اور سجود کے لیے اپنے سر اور گردنوں کو جھکا دیا. سبحان اللہ! یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم جو کہنے سے پورا ہو جاتا ہے. اللہ کے حکم سے ہاتھ کی لاٹھی زمین پر ڈالنے سے سانپ بن جاتی ہے، اور اس سانپ کو ہاتھ میں لینے سے واپس لاٹھی میں بدل جاتی ہے. یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس کو دیکھ کر اس زمانے کے بڑے بڑے جادوگر، اس زمانے کے بڑے بڑے جادوگروں نے بھی اسلام قبول کر لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.